السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے عید کا دن امن و امان کے ساتھ اور اس کی اہم عبادت کو پورا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اس وقت اہم ترین عبادت سے فارغ ہوئے، قربانی کی عبادت ہے جو کہ سال میں ایک ہی مرتبہ قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ سال بھر میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ ہاں، آپ عقیقہ کر رہے ہیں یا جانور کو صدقے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، لیکن اسے قربانی نہیں کہا جائے گا۔ قربانی سال میں ایک ہی مرتبہ 3 ہی دنوں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم قربانی کر چکے ہیں، قربانی سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن ایک عبادت ہم سے ہوئی ہے تو اس عبادت میں ہمارا جو استحضار ہے اور وہ عبادت ہماری کہاں تک قبول ہوئی ہے، اس کے لیے علماء کرام نے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ ہر عبادت کے بعد اگر ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کرتے ہیں، حجاج کرام حج سے فارغ ہو چکے ہیں، حجاج کرام حج سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کر رہے ہیں اور انہیں اپنی پچھلی زندگی پر شرمندگی ہے، جو گناہ ہو چکے اس پر وہ نادم ہیں، تو پھر سمجھو کہ اللہ نے ان کے حج کو قبول فرما لیا، وہ عبادت ان کی قبول ہو گئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہمیں دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ آج اس وقت کی میری جو عبادت ہے وہ عبادت میں نے مکمل کر لیا اور میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے، ایک چین محسوس ہوتا ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے میں نے اپنی عبادت کو پورا کیا ہے، تو پھر وہ آپ کی نماز بھی قبول ہو گئی۔ عبادات جو ہم کرتے ہیں ان عبادات میں استحضار کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ میری اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تو ایسی عبادتوں کے بعد ہمارے زندگیوں میں بدلاؤ ضرور آتا ہے،
مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب قربان کر دیا جاتا ہے، اس کی کھال نکالنے کے لیے جب اسے لٹکایا جاتا ہے تو مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ اس جانور کی طرف ذرا غور سے دیکھو، وہ جانور زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے اپنی قربانی دے دی، میں نے تیرے لیے اپنی قربانی دے دی، میں نے اپنی جان تیرے لیے دے دی۔ میری اس قربانی کے بعد اگر تو حلال و حرام میں تمیز کرنے لگا، تیرے اندر بدلاؤ آنے لگا اور تو اللہ کے لیے ہر کام اخلاص سے کرنے لگا، تو میری قربانی بیکار نہیں ہوئی، میری جان ضائع نہیں ہوئی۔ اگر میری قربانی دینے کے بعد، میرے گلے پر چھری چلانے کے بعد بھی تیرے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے، وہی حال جو پہلا تھا ویسے ہی ہے، تیرے اندر جو مال آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے سمیٹے جا رہا ہے، تو سمجھ جانا کہ میری جان تیرے لیے ضائع ہو گئی، میں نے اپنی جان کو ضائع کر دیا تیرے لیے۔ تو یہ قربانی زبان حال سے کہتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو عبادت ہم کریں اس کا استحضار ہو۔ اسی لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے یہ ضرور پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہی وہ دو آیتیں ہیں جن کو ہم قربانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں۔ یہ آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ان آیتوں کا یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر، ہر جو ایسا مذہب، ایسا دین اور ایسے گناہ اور ایسے باطل عقائد سے اپنا منہ موڑ کر میں اپنا منہ صرف اور صرف اس رب کائنات اور اس رب ذوالجلال کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنائے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں کفر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہم کہہ کر اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ جو یہ الفاظ ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، یہ الفاظ پر ہمارا کتنا عمل ہے، ان الفاظ پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں ایک بات بتلائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں ایک بات بتلائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ مختصر سی آیت ہے، اس مختصر سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ہماری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج مختصر سی آیت میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسان کا مزاج ہے کہ وہ جب بھی کوئی پریشانی آتا ہے، تو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو فوراً دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس کے لیے بہترین زندگی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، دنیا کی طرف اپنا منہ کرتے ہیں، ہر چیز میں دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ دنیا کی ہر باطل سے اپنا منہ موڑ کر ہر عبادت کے وقت، چاہے وہ قربانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ہر عبادت کے وقت اپنا دھیان اور اپنا استحضار اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اچھا یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس آیت کا پس منظر آپ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جو قربانی بھی ہم کر رہے ہیں
ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل ہے جس عمل کو اللہ نے قبول کیا، اللہ نے پسند کیا کہ اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو پورا کیا، تو اس عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ اور یہ جو آیت ہم قربانی سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ آیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے یہ جو بت تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان کی قوم جو عبادت کرتی تھی، بتوں کے سامنے پوجتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ ایسے بت ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بناتا ہے اور پھر اسے تیار کرتا ہے، اسے ڈیزائن کرتا ہے، پھر اسی کو سامنے رکھ کر پھر اسی سے مانگتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں بڑی عجیب دکھنے لگی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں زمینوں کے نشانیاں ہم نے ان کو بتلائی تاکہ ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ اور وہ جو قوم تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ بتوں کو بھی پوجتی تھی، وہ ستاروں کو بھی پوجتی تھی، اور وہ سورج کی بھی عبادت کرتی تھی، وہ چاند کی بھی عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے اور ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، رات کا وقت تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ایک ستارہ ڈگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ستارہ ہے۔ اور قوم سے کہا کہ تم اسے میرا رب کہتے ہو؟ قال هذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، جب وہ ستارہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اندر تو بدلاؤ آ رہا ہے، یہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے، کبھی نظر نہیں آتا، ایسا چھپ جانے والا، ایسا غروب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند رات میں طلوع ہوا تو اس وقت قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ جو چاند ہے، اس چاند کو تم میرا رب کہتے ہو؟ قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، کہ وہ بھی جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میں اس سے بیزار ہوں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ستارہ ہے، یہ تو سورج ہے، اس کے اندر چمک زیادہ ہے، یہ روشنی دیتا ہے۔ قال هذا ربي هذا اکبر، یہ میرا رب، اسے میرا رب کہتے ہو اور یہ بڑا بھی ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے غروب ہونے والے چیزوں سے میں بیزار ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ ہر باطل سے منہ موڑ کر، ایسے ہر باطل عقائد سے منہ موڑ کر میں اپنا چہرہ اللہ رب العزت کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمان بھی بنائے اور جس نے زمین بھی پیدا کیے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جملے ہم نماز کے وقت بھی پڑھتے ہیں، ہم قربانی کے وقت بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ استحضار ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ نماز بنے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ہم اللہ کے لیے قربانی کریں۔ ہم نے قربانی کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے اور ہم نے قربانی کے لیے جانور کو پالا ہے، اگر ہماری نیت میں تھوڑی کمی آ گئی اور وہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا، قربانی تو ہو جائے گی، جو فرض ہمارے ذمے تھا وہ فرض تو ساقط ہو گیا، وہ فرض تو ادا ہو گیا،
لیکن اس کے اندر جو جان تھی اور اس کے اندر جو ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا تھا وہ اجر ہمیں نہیں ملے. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے پہلے یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان صلاتی میری یہ نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت للہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہی کے لیے. ہمارا ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے، ہمارا ہر فیصلہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقدم رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. یہ آیتیں اور یہ قربانیاں، یہ عبادتیں ہمیں یہی سکھاتی ہے. ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے. ہمیشہ اللہ کا استحضار ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، راستے میں قیام کیا، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں. اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اتنی سارے بکریاں تم جو چرا رہے ہو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے اور اس میں سے اتنا گوشت بھی تمہیں دے دیں گے کہ تم اس سے افطار بھی کر سکو. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں اور میں ایک کام والا ہوں، ملازم ہوں میں، اور اس کی یہ میرے پاس امانت ہے، میں اس کو دے نہیں سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری تم اگر ہمیں بیچ دو گے، اس سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا، اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری غائب ہو جانے سے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ گوشت بھی تمہیں مل رہا ہے، دودھ بھی تمہیں مل رہا ہے، اور پیسے بھی مل رہے ہیں، اور سب کچھ مل رہے ہیں، تمہارا تو بڑا اس میں فائدہ ہے. جب اس نے یہ سنا تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا منہ موڑ کر آسمان کی طرف اپنا منہ اٹھایا اور آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز دیکھنے والے ہیں، اور اللہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فَأَيْنَ اللَّهُ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ امیر المومنین ہیں، اپنی رعایا کا حال جاننے والے، اپنے رعایا کے جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، راتوں میں کشت کر کے ان مصیبتوں کو دیکھتے، سمجھتے اور دن میں ان کو حل کرتے. یہ امیر المومنین ہیں، یہ امیر ہیں مسلمانوں کے. امیر ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا وہ خیال رکھے، اپنے ماتحتوں کے حالات کا اسے علم ہو، اپنے ماتحتوں کے بارے میں ان کے ہر چیز کے بارے میں وہ خیال رکھے کہ ان کی کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے. امیر ایسا ہونا چاہیے. آج بھی اگر مسلمانوں میں ایسا امیر اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ غربت ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ بے دینی ختم ہو جائے گی اور مسلمان مستحکم اور مضبوط ہو جائیں گے. شریعت نے امیر کی جو تعریف بیان کی ہے، امیر کی جو ڈیفینیشن شریعت نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ امیر اسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ قوم کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر حل کرتا ہے، اسے امیر کہا جاتا ہے. اللہ کرے ایسے امیر پیدا ہو جائیں. ہر شعبے میں اگر ایسے امیر پیدا ہو گئے تو سارے شعبے کامیاب ہو جائیں. آج ہم اپنا امیر بناتے ہیں، اپنا وہ قیمتی ووٹ دے کر امیر بناتے ہیں، لیکن وہ ایسے امیر بنتے ہیں جو ہمارے ہی مال میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، جس سے آج مسلمان قوم خصوصاً کمزور ہوتی جا رہی ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے امیروں کو پیدا فرمائے جو واقعتاً امیر کہلانے کے لائق ہو، اللہ ایسے امیروں کو پیدا کرے۔ بہرحال امیر المومنین حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت تھی کہ وہ گلیوں میں گشت لگاتے تھے اور اسی طریقے سے جو قافلے آتے تھے ان کی نگہبانی کیا کرتے تھے، ان کے حالات معلوم کیا کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ قوم میں، اپنے مسلمانوں میں یہ اعلان عام تھا کہ اگر عمر کے اندر دین کے بارے میں ذرے کمی بھی اگر دیکھے تو اسے اطلاع کرے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آنے لگی، صبح کا وقت تھا، کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم آیا ہے کہ دودھ میں کسی طریقے کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹا اس رات کو، یہ اتنی رات ہے اور امیر المومنین کہاں آ کے سن رہے ہیں، اور تھوڑا اگر پانی دودھ میں مل جائے گا کس کو کیا پتا چلنے والا ہے، تھوڑا پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان، امیر المومنین عمر تو نہیں سن رہے ہیں، لیکن امیر المومنین عمر کا اور ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر چلے گئے، اس گھر کو نشان ڈال کے چلے گئے، اور صبح جب ہوئی تو لوگوں کو بھیج کر ماں بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہاری بات پوری سن لی ہے، اور اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت میں اللہ کا استحضار ہونا چاہیے، کہ اللہ ہماری ہر عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی کام ہم اللہ سے چھپا کر تو نہیں کر سکتے، اس لیے استحضار کے ساتھ عبادت کریں۔ ہماری قربانی ہوئی ہے تو اس قربانی، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، لیکن اگر کوتاہی اگر ہو گئی ہے، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد جتنی زندگی ہماری بچی ہوئی ہے، اللہ ہماری ساری زندگی استحضار کے ساتھ، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دو آیتیں ہمیشہ یاد بھی رکھے، نمازوں کے وقت بھی پڑھا کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ دو آیتیں ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہو اور یہ دو آیتیں ہمارے ہر کام میں موجود ہو۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بھی کام میں آخرت کو مقدم رکھتے ہیں، جب بھی ہم کسی بھی کام میں اللہ کا استحضار رکھتے ہیں، اس کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ رکے ہوئے کام اور ایسے کام جس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، اللہ ایسے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے مدد عطا کرتے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرماتے ہیں، بیٹھے بٹھائے اپنی جگہ پر اللہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اگر اس کے بالمقابل اگر کوئی بندہ ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی گول نہیں ہے اور اس کے سامنے اللہ کا استحضار نہیں ہے اور وہ اپنی آخرت کو مقدم نہیں رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، کہ ایک جگہ ہونے والا کام در در کی ٹھوکریں کھا کے اسے پورا کرتا ہے، پریشان ہو کے پورا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور اللہ اسے روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو بندہ آخرت کو مقدم نہیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے پریشانیوں میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور اسے روزی تو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھی گئی۔ اس لیے اللہ کا استحضار رکھو، آخرت کو مقدم رکھو، روزی اتنی ہی ملتی ہے لیکن بیٹھے بٹھائے سکون اور عافیت کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پریشان بھی ہونا ہے، مشکلیں بھی اٹھانا ہے، مصیبتیں بھی اٹھانا ہے، اور ملتا تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے نصیب میں ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک دانہ نہ زیادہ ملنے والا ہے اور نہ ایک دانہ کم ہوگا، جتنا لکھا گیا ہے اتنا پورا ہونے کے بعد ہماری موت آئے گی، لیکن اس کے لیے بھی ہم پریشانی اٹھائیں۔ تو اس لیے اللہ ہماری زندگیوں میں سکون و عافیت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنا استحضار نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، ہماری ہر عبادت اللہ کے لیے ہو، اللہ ایسے فیصلے فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔